سورہ محمد الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد مدنی سورہ ہے اور اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا، لیکن کیا تھا کہ ابھی عملاً جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت مکہ کی سرزمین پر خاص طور پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، اور جب تمام مسلمان سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تو بھی کفار جو تھے انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو یہ مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اور مسلمانوں کے لیے اس وقت ایسی کنڈیشن تھی، ان کی ایسی سچویشن تھی کہ یا تو وہ پھر دین کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جاتے، یا پھر یہ تھا کہ وہ بھی ہتھیار اٹھاتے اور سر دھڑ کی بازی لگاتے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی عظیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے راہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی کہ اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور اس کے سلسلہ میں ہدایات دینا مقصود تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے، یعنی اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، سورہ محمد کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں جو سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں وہ یہ کہ دو گروپس کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حق ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ کھڑا ہو گیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے مان گیا۔ اب ان دونوں گروہوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ پھر اسی طرح کافر کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اللہ کی مدد سے محروم رہیں گے اور ان کی تدبیریں اور سازشیں مسلمانوں کے اگینسٹ بیکار رہیں گی اور آخرت میں انجام بھی برا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو جنگ کے آنے سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے، لیکن جیسے ہی حکم آتا ہے کہ اب جنگ کرو تو اس کے بعد ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یعنی جنت کی جو 4 نہریں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور ایک اور اہم بات جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یعنی جب کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے۔ یہاں پر حکم آتا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے لیے استغفار کیجیے پھر دوسروں کے لیے استغفار کیجیے۔ تو اس کو ہم جانیں گے۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر روکنا کیسے ہے، اس کے کئی معنی ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روکے، دوسری چیز یہ کہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر جمے رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ پھر تیسری صورت یہ بھی ہے کہ مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورگلائے اور ایسے وسوسے ڈالے جس سے لوگ اس دین سے بدگماں ہو جائیں، یہ بھی ایک صورت ہے دین سے روکنے کی۔ پھر اسی طرح ہر وہ کافر جو اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پر پال رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے اور اسے اللہ کی راہ سے روکتا ہے، تو یہ بھی ایک فارم ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی۔ اور جو یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سازشیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ نے ان کو برباد کیا اور انہیں پر الٹ دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے ان کے جو اخلاق کی باتیں، مثلا صلہ رحمی کرنا، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ کرنا، خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کرنا، یہ مشرکین کام کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس چیز کا کوئی بدلہ نہ دے گا، یعنی ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے بات فرما دی ہے کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، ان کے اعمال ایسے ہی اللہ قیامت کے دن ہوا میں اڑائے گا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، یہ وجہ ہے۔ اور آگے بات ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہیں اپنے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا۔ یعنی ایمان لانے سے قبل کی جو غلطیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی ان کی،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے پہلے کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے اس لیے کہ ان کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے دین حق کی جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اس طرح بتاتا ہے، یعنی لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا انجام ہوا، جیسے قرآن پاک میں پچھلی امتوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تم کافروں سے سامنا کرو، یعنی جنگ پر آؤ مقابلے کے لیے، تو ان کی گردنوں پر مارو، یعنی بزدلی نہ دکھاؤ، اور جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو، یعنی خوب ان کا قتل کر چکو، تو اب ان کو قید کرو۔ تقریباً اس سے ملتی جلتی آیات ہی سورہ انفال میں آتی ہیں کہ کسی نبی کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح نہ کچل دے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ دشمنوں کو پہلے اچھی طرح قتل کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کو قید کر لیا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ آخرت تمہارے لیے چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ یعنی مختصر بات یہ کہ مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ پہلے اچھے طریقے سے قتال کیا جائے، اس کے بعد قید میں لایا جائے، اور جب تک کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ صلح کر کے ہتھیار وہ رکھ دیں اپنے، یا یہ بات کہ اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اگلی آیت میں بہت زبردست حکمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو خود ہی ان سے بدلہ لے لے، لیکن اللہ کا مقصد کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان لینا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم میں سے شہید پائے، اور ان کے درجات اللہ نے بلند کر رکھے ہیں شہیدوں کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز کسی کے عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کافروں کو تو اب دیکھیں جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کسی قوم کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، کسی پر اللہ نے چنگھاڑ کی جیسے وہ چیخ بھیجی، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا، تو یہ اللہ کے تو جنود ہیں، اللہ جیسے چاہے انہیں بھی ہلاک کر دیتا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کی آزمائش، سچی اور کھوٹے کی پہچان، یعنی اللہ جاننا چاہتا ہے میرے بندے کیسے ہیں، جو پکے ہوں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ مسلمانوں میں سے شہید لینا چاہتا ہے تاکہ انہیں بلند درجات دے، یعنی جو درجہ شہیدوں کا ہے اللہ کے نزدیک وہ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کا نہیں ہے، اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرما دیا، اور اللہ ایسوں کو اپنی طرف کی راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کرے گا، یعنی ان کو ایسے نیک اعمال کی توفیق دے گا جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اور اگلی آیت میں جو بات آتی ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی ان کو داخل کرے گا جنتوں میں، اور وہ بغیر کسی رہنمائی کے پہچان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے جنت میں۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا علم تھا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مطلب عرفہا لہم، یعنی وہ خوب جانتے ہوں گے اپنے ٹھکانوں کو۔ اور آگے بات آتی ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد، کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے کرواتا ہے، یعنی جب مومن بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کی تبلیغ و دعوت کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ انہیں کافروں پر فتح دیتا ہے۔ اور جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے ہمارے لیے، دیکھیں کہ یہ دین تو اللہ نے غالب کروا لینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی نہ کسی کے ذریعے سے، لیکن یہ مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہے، یہ رحمت ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ کام کریں تو اللہ ان کو بہترین بدلہ دے، بہترین صلہ دے جنت کے صورت میں۔ دیکھیں نا وہی بات آگئی نا، جیسے پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم میں شہید ہوں، میں جانچوں دیکھوں، تو وہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا رحم ہے، کرم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ نیکی کے، وہی بات کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ جو نیکی نہیں کر رہے ہوتے اس کا مطلب یہ کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دے رہا، تو یہ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کا احسان ہے، یہ فضل ہے، اس کو احسان سمجھنا چاہیے۔ جو کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ سعادت اور اللہ کا فضل احسان کہ اللہ نے اسے یہ کام دے دیا۔ اگر اللہ اسے کسی دنیا کے کام میں ہی کھپا دیتا تو پھر تو جی اگلی آیت میں بات ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اللہ ان کے اعمال کو
ضائع کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی وہ اس سے ناخوش تھے، اور اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ویسٹ کیا۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا؟ یہ آیت کئی جگہ پر قرآن کریم میں اس طریقے سے آئی ہے، افلم یسیروا، اور کبھی آتا ہے افلم یدبروا، تو یعنی کہ زمین میں چلے پھر نہیں ہیں، دیکھا نہیں انجام پچھلی قوموں کا انہوں نے کہ کیسے اللہ نے انہیں ہلاک کیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ اور اگلی آیت نہایت ہی خوبصورت، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا۔ یہ آیت کو تو انسان دل میں سمو لے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، یعنی مومنوں کا اللہ دوست ہے۔ اور دوسری طرف کیا بات کہی، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کو کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے۔ جھوٹے معبودوں کے آگے سر جھکانے والے، ان کے دل میں کیا یقین ہے، کس پر وہ یقین رکھتے ہوں گے کہ کیا انہیں ملے گا۔ اور قرآن پاک میں ہم ایک اور جگہ پر پڑھتے ہیں یہ بات کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجاہدین کو انکریج کرتا ہے ان کا مورال بڑھانے کے لیے کہ دیکھو تم تو اللہ سے توقع رکھتے ہو، یعنی تم امید رکھتے ہو جنت کی، اس کی نعمتوں کی، اللہ کی خوشی کی، تم اس لیے جنگ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، لیکن یہ کافروں کے پاس کیا ہے؟ یہ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ انہیں یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یا جو قبروں میں پڑے ہوئے اشخاص ہیں، یہ انہیں کسی چیز کا وعدہ دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا کا اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے چوپایوں کے برابر ہیں، وہ یعنی جانوروں کی طرح وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بس کھا پی رہے ہیں، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھیں جانوروں کو بھی اللہ نے اگرچہ عقل دی ہے، اسی کے مطابق وہ اپنا ان کا رہنا سہنا، اپنے بچوں کو پالنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ لیکن کیا ہے کہ جو عقل اللہ نے اس مخلوق کو دی، یعنی انسان کو جو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، سورہ 3 میں اللہ نے فرما دیا نا تم بہترین تخلیق ہو میری، تو جو اس مخلوق کو جو اللہ نے آنر دیا، جو شرف بخشا، وہ اس معیار کو پہ وہ آئی نہیں ہے، وہ یعنی وہ ان کے مانند ہوگی جیسے چوپائے ہوتے ہیں۔ تو چوپایوں کا تو مقصد کیا تھا؟ اب وہ ان کے لیے تو یہ ساری کائنات نہیں بنی نا، چوپائے تو خود انسانوں کے لیے بنے ہیں، یعنی جانور تو خود اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے کہ تم ان کو فائدہ دو، وہ تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو انسانوں کے تابع ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ کافر وہ حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں صرف کھانا پینا اور زندگی گزار کے چلے گی، سوچنا ہی نہ کہ میرا معبود کیا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے ہم سے۔ یا رب ہمیں سچا ایمان دے، یا رب ہم آج کے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بھی کیسا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور سچا ایمان نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ اور بات تو یہ ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بستی سے پہلے، یعنی آپ کی بستی سے زیادہ طاقتور بستیاں تھیں جہاں سے آپ نکلے ہیں، ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یعنی اس سے پہلے کئی بستیاں تھیں جو طاقتور تھیں لیکن ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے صحیح دلیل پر ہو، کیا اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہو، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا، اپنی ڈیزائر کا ہی بندہ بن کے رہ گیا ہو، یعنی اسے بھی فالو کر رہا، یعنی وہی کافر اور مسلم والی بات کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی صفات کا ذکر بتا رہے ہیں کہ جنت کی وہ صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، یعنی کبھی خراب نہیں ہونے والا پانی، اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں جن میں پینے والوں کو بڑی ہی لذت حاصل ہوگی، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت ہی صاف ہیں۔ اور اسی طرح شراب کے بارے میں ہم کئی جگہ پر پاتے ہیں نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا اور ڈرنک ہوگا کہ اس سے نہ تو ان کے سر درد ہوگی اور نہ ہی کوئی غشی چاہے گی، یعنی وہ بہترین پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہوگی، صاف ستھری اور سفید اور خوشبودار ہوگی جنت کی شراب۔ اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، یعنی ثمرات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ رب کی مغفرت، اللہ کی مغفرت۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی یہ جو نعمتیں گنوائی ہیں، کیا یہ اس چیز کے برابر ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے مثل ہو سکتی ہیں کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا شخص ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو کہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور کئی جگہ پر ہم نے پڑھ لیا نا کہ جہنمیوں کا حال کیا ہوگا، ان کی کیسی مہمان نوازی ہوگی، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلاتے تھے اور تم دنیا میں تو بڑی عزت والے تھے۔
اور پھر ان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ زقوم کا درخت، جس کے پتے شیطانی شکل کے ہوں گے اور وہ کڑوا اور بدبودار پھل دے گا، اور اسی طرح ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور لہو، یہ بدبودار مادہ ان کو پینے کے دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نستغفر اللہ کہ یہ چیز بہتر ہے یا پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر آگے آ گیا وہ چیز بہتر ہے۔ اور اگلی آیت میں منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی آپ کو سنتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سے اٹھتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں، یعنی ایمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے کیا کہا ہے۔ یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت تو صحیح ہی نہیں ہوتی، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اصل میں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھایا، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو ایمان میں اور بڑھاتا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں کیا قیامت کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس وہ اچانک آ جائے؟ اور یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی اس کی کنڈیشنز تو پوری ہو چکی ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور نبوت کا ملنا خود ایک قیامت کی نشانی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی قیامت کی ایک علامت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری بعثت اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ آپ نے اشارہ کر کے واضح کیا، یعنی 2 انگلیاں باہم ملی ہوئی تھیں۔ اسی طرح جو احادیث میں بات آتی ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، پہلے ہی میں نے بتا چکی ہوں، تھوڑی سی باتیں اس میں بتا دیتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور زمین سے جانور کا نکلنا، اور وہ انسانوں سے بات کرے گا، اور مسلمانوں کا شراب کو اور نام دے کر پینا، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو قیامت کی علامات ہیں۔ اور یہ جو مغرب سے طلوع ہونے والی بات ہے سورج کے، تو وہ یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس قیامت آ گئی تو پھر نصیحت کا کیا فائدہ، پھر کیا، پھر تو اس روز ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ظالموں کو۔ سو اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایڈریس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن سب کو کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو، کہ یہ جان لیجئے کہ معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی استغفار کیجئے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم دیا مومنین کو، اور فرمایا کہ میں اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو تم بھی اللہ کے ہاں توبہ استغفار کیا کرو۔ اور ایک اور اہم بات جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا، یعنی جب ہم کسی کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیے، یعنی یہ طریقہ کار بتا دی گئی، یعنی پہلے آپ اپنی بخشش مانگیے پھر مومن مرد اور عورتوں کی۔ تو یہی طریقہ کار ہمیں اپنانا ہے، پہلے اپنے لیے دعا کیجئے پھر دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیے، ضرور مانگیے دوسروں کے لیے دعا، کیونکہ وہ دعا جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگتا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو وہی دے یا اس سے بڑھ کر دے جو یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگے۔ اور اس عمل سے جو دل میں خیر پھوٹتی ہے، جو دل میں اچھائی پیدا ہوتی ہے، یقین مانے یہ ایک زبردست بات ہے، یعنی خوبصورت فیلنگز آتی ہیں جب انسان دوسرے کے لیے اچھائی مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے زبردست طریقے سے اس کے دل کو پاک کرتے ہیں اور اس کو اطمینان اور سکون دیتے ہیں، یعنی اس سکینہ طاری ہوتی ہے۔ یقین کیجئے دوسروں کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی خیر کی باتیں ہیں اس میں، یعنی یہ دل کی پاکی کا سبب بھی بن جاتا ہے، ایک نیک کام ہے نا، نیک کام کرتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اور دروازے کھولتا ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ تم لوگوں کی آنے جانے کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی صورت نازل کی گئی، یعنی اب کچھ ایسے مسلمان تھے جو چاہتے تھے کہ جہاد کا حکم ہو، اور وہ جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے اور چاہتے تھے کوئی صورت نازل ہو اس بارے میں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت، یعنی ایسی صورت جو غیر منسوخ ہو، نازل ہوتی ہے،
تو اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم قتل کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تو آپ دیکھیے کہ ان منافقین کی حالت، یہاں پر ان منافقین کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی غشی چھائی ہوئی ہو، یعنی اس کا ایسے لگے کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بہتر ہوتا ان کے لیے اگر یہ اللہ کا کہنا مانتے اور اچھی بات کا فرمان بجا لاتے، یعنی اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹتے، یعنی گھبرانے کی بجائے یہ اگر سمعنا و اطعنا والی بات کرتے تو ان کے لیے اس میں خیر ہوتی۔ اور پھر جب کام مقرر ہو جاتا ہے، یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے اور وقت آ جاتا ہے، تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری اس میں، یعنی اس میں ان کے لیے فائدہ ہے، یعنی نفاق کو چھوڑ دیں اور اپنی نیتوں کو خالص اللہ رسول کے لیے کر لیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان سے یہ بات بھی دور نہیں کہ اگر ان کو حکومت مل جائے تو یہ زمین پر فساد برپا کر دیں اور رشتے ناطے توڑ دیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے اللہ نے، یعنی اگر ان کو اللہ اقتدار دے دے، اختیار دے دے زمین میں، تو کیا کریں یہ اسی طرح پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، قطع رحمی کریں، زمین میں فساد پھیلائیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو کان تو دیے لیکن یہ حق سننے سے محروم ہے، ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی، اور اسی طرح ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ پھر بھی اندھے ہیں۔ اور آگے بات ہے، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، یعنی قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے ان سے، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھرتے ہیں بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہوگی ان پر، تو یقیناً شیطان نے ان کے لیے خوبصورت کر دیا ہے ان کا زندگی میں رہنا، یعنی ان کے جو اعمال ہیں، اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا ہے یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ جو منافق ہیں یہ اللہ کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، یعنی منافقین اور یہ مشرکین اور یہودی یہ سارے ایک تھے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو خفیہ باتیں کرتے ہیں، بس اے نبی تب دیکھیے گا اس دن، یعنی جب ان کی ایسی درگت ہوگی کہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر وہ مار رہے ہوں گے، یعنی فرشتے کافروں کی روحیں کیسے نکالیں گے، ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی۔ اور اس کے برعکس مومن کی جان کیسے نکالتے ہیں فرشتے؟ سہل طریقے سے، آسانی سے۔ اور کیا کہتے ہیں، جو پاکیزہ روح ہوتی ہے، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کہتی ہے روح؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ اے پاک روح، وہ تجھ سے راضی ہوا اور تو اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ اسی طرح کافروں کی روحوں کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں، تو فرشتے سختی سے زور سے اسے پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یہ یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس چیز کا سبب کیا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ راہ چلے، یعنی اس راستے پر یہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، یعنی اللہ کی خوشی کو برا جانا، اور اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ جو منافق ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کمینے پن کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، یعنی جو بغض اور جو نفرت یہ مسلمانوں کے اگینسٹ اور اسلام کے اگینسٹ رکھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ ان کو ظاہر نہیں کرے گا ان کی ان سوچوں کو، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے ہیں نبی، یعنی ہم ان سب کے چہرے دکھا دیتے آپ کو، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایک ایک شخص کی اسی طرح نشاندہی کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کو پتہ چل جاتا، لیکن اللہ نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے انسانوں کے گناہوں پر۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ یقیناً اے نبی آپ انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے اور لہجے سے ہی پہچان جائے۔ اور آگے بات آتی ہے واللہ یعلم اعمالکم، یعنی اللہ خوب جانتا ہے تمہارے عملوں کو۔ یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ اس کو لاکھ چھپاتے پھریں، بعض اوقات وہ زبان پر چیز آ ہی جاتی ہے،
وہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کے اندر کا حال کیا ہے. یعنی آپ کسی چیز کے اگینسٹ ہوں یا آپ کسی چیز کی بڑی محبت میں ہوں تو یقین کریں ایسا ہوتا ہے نا. اگر آپ کسی سے بڑی محبت رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو پتہ چلتا ہے ہاں یہ اس اپنی دوست سے یا اپنے رشتہ دار سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کے اگینسٹ کچھ فیلنگز رکھتے ہیں، آپ نفرت رکھتے ہیں، تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، یہ فلاں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے. یعنی یہ نیچرل چیزیں ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے، یعنی اللہ جانچیں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں. یعنی یہ امتحان اسی لیے ہے کہ اللہ اپنے پکے سچے بندوں کو جاننا چاہتا ہے، اور اللہ پھر وہ پیچھے والی بات کہ اللہ اجر دینا چاہتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یعنی ہم جان لیں کہ تم کس حالت پر ہو، یعنی تمہاری سوچیں کیسی ہیں، تم سچے ہو ایمان میں یا تم ڈگمگا رہے ہو. اب بات یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم پہلے سے ہی ہے، لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے مفسرین کے نزدیک تاکہ دوسرے لوگ بھی جان لیں اور دیکھ لیں اس چیز کو. پھر آگے بات آتی ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، اور ہدایت آ جانے کے بعد یعنی ہدایت ان پر واضح ہوگی اس کے باوجود انہوں نے رسول کی مخالفت کی، تو اللہ کا یہ ہرگز نقصان نہ کر سکیں گے، اور عنقریب ان کے اعمال کو غارت کرے گا. اور اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. یہ ہے ہمارے سمجھنے کو بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. بڑی اہم یہ آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اپنے اعمال نہ ضائع ہونے دو. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے گڈ ڈیڈز کرنے میں بھی وہی کرنے ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، جیسے انہوں نے بتا دیے ویسے ہی کرنے ہیں. ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو چند لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو جب انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تہجد رکھتے ہیں، اس طرح روزہ رکھتے ہیں، ڈیٹیل بتا دی انہوں نے. اب انہوں نے کیا کہا، ایک نے کہا کہ میں تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا، اور ایک بولا کہ میں ساری عمر روزے رکھتا رہوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس پر برہم ہوئے. یعنی آپ نے فرمایا کہ جو میرا طریقہ کار ہے اسی کو اپناؤ، اس میں زیادتی یا کمی نہیں کرنی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال تبھی قبول ہوں گے جب وہ پرفیکٹ سنت کے مطابق ہوں گے، نہ زیادتی ہو نہ کمی. اور پھر آگے بات ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو بھی روکا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو یقین کیجئے کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. اور اگلی آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کمزور بن کر صلح کی درخواست پر بھی نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم تعداد اور قوت کے اعتبار سے دشمن پر غالب آ سکتے ہو، تم اس کے برابری کر سکتے ہو، تو پھر تم صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ کافروں پر ایسی ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین بلند ہو. یعنی مقصد کیا ہے تمہارا جہاد کا؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا. اور اگر تمہیں یہ لگے کہ صلح کرنے سے یعنی مصالحت سے کفر کے اثر کا بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر یہ بھی ایک طرح سے جرم ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا چاہیے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی. نہیں، اجازت ہے یقیناً، لیکن ہر وقت نہیں. یعنی معاملے کو آپ نے اپنی دیکھنا ہے جو اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے، یعنی اس بیس پر آپ جو ہیں مسلم حکومت فیصلہ کرے گی. یعنی جیسے مکہ میں حالات تھے کہ مسلمان کم تھے، وسائل کی کمی تھی، تو ایسے حالات میں لڑائی کی نسبت صلح بہتر تھی. تو یہ ساری کنڈیشن تھا. اور پھر آگے بات آتی ہے کہ دنیا کی زندگانی تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے زبردست اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے، تم فقراء ہو اللہ کے نزدیک. اور تم سے جو زکوٰۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطالبہ رکھتے ہیں تو وہ بھی نہایت قلیل حصہ ہے، تھوڑا سا 1.5%
ذرا سا مال کا حصہ، اور وہ بھی سال کے بعد، یعنی سال اگر پورا ہو گیا آپ کے کسی اثاثے پر تو اس پر پھر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور پھر وہ بھی خرچ کہاں ہوگی؟ آپ کے اپنے ہی بھائی بندوں پر خرچ ہوگی، آپ کے اپنے ہی نفوس پر، اپنے ہی پیاروں کو دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، یعنی حقوق العباد آپ اس سے ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی میں زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اسی طرح جیسے اللہ نے قربانی کا کہہ دیا کہ اللہ کو تو نہ خون جاتا ہے نہ ہی گوشت جاتا ہے جانور کا، تو اللہ کو کیا جا رہا ہے؟ تمہارا تقویٰ، کہ تم اللہ کی خوشی کے لیے اپنے مال کو قربان کر رہے ہو، اپنی پیاری چیز کو اللہ کے لیے دے رہے ہو، تو پھر اللہ اس کی اب بدلے تمہیں اجر دے گا۔ یہ ہے حکمہ، یعنی اللہ کے لیے تو ظاہر اللہ کے پاس تو یہ چیزیں نہیں جا رہی، لیکن یہ دیکھیں یہ مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا یہ میرا کنبہ ہے، تو جو اور حقوق العباد کا کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر کتنا رکھ دیا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچ گیا بس وہی فلاح پا گئے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ جو تم میں سے نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس مال کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا ہے جیسے تم کسی بچھڑے کے بچے کو پالتی ہو، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے جتنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صدقہ کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ اور جیسے اللہ سورۃ البقرہ میں بھی مثال دیتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں پڑتا ہے، ایک بیج، اب اس بیج سے جو ننا پودا نکلتا ہے اور اس پودے سے پھر آگے کتنی جو بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ یہ ہے، یہ اتنی خوبصورت مثال ہے، یعنی اس طرح اللہ بڑھائے گا۔ پھر اللہ نے کہہ تو دیا جو تم خرچ کر رہے ہو تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں ملے گا۔ بس بات یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص اللہ کی خوشی کے لیے اور اللہ کی محبت میں خرچ کیا گیا ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو، اور یہ بخل تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ یعنی اگر ضرورت سے زیادہ مال کا اللہ مطالبہ تم سے کرتا تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ پھر اس میں بخل کرتا، اور اسلام کے خلاف اس کے دل میں فیلنگز آتی۔ تو اسی لیے ایک تھوڑی سی اماؤنٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ کے طور پر رکھا ہے، تاکہ کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر دو اور اللہ کی راستے میں بھی اپنے مال کو خرچ کرتے رہو۔ اب آگے اللہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جب بلائے جاتے ہیں تو وہ بخیلی کرنے لگتے ہیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ تو اپنی جان کے لیے ہی بخیلی کر رہے ہیں، اور اللہ غنی ہے، تم فقیر و محتاج ہو۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کو تمہارے مال کی تو ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہیں وہ مال خرچ کرنے کا کہتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، یعنی تمہارے نفسوں کا تزکیہ ہے۔ مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ نفس کو پاک کرتا ہے۔ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بغض، کینہ، نفرت، حسد، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ صدقہ ایسی خوبصورت چیز ہے، یعنی مشکلوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کے اتنے فوائد ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا، سورۃ المنافقون میں بات آتی ہے کہ مرنے والا کیا کہے گا؟ وہ کسی چیز کی آرزو نہیں کرے گا، کسی بھی نیک عمل کی آرزو نہیں کرے گا سوائے ایک کام کی۔ کیا کہے گا وہ؟ کہ یا رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ کر دوں، صدقہ، اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں، صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ نہیں، صالحین کا یہ کام ہے صدقہ خیرات کرنا۔ اور پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی خالی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو ادھر یا ادھر پھیرو، یعنی ریچولز ادا کر لو دین کے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم جب تمام چیزوں پر ایمان لائے ہو، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جنت اور دوزخ پر اور یوم آخرت پر، تو اب تم کیا کرو کہ اب تم مال خرچ کرو۔ وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما، یعنی اس کی محبت میں مال خرچ کرو، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یعنی تمام ضرورت مندوں کے لیے۔ تو یہ ہے کامیابی کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو اس چیز سے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تمہاری جگہ وہ دوسروں کو لے آئے گا، یعنی تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے زیادہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ بات ہے کہ ان کی قوم، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ یعنی اس سے مراد فارس کی قوم تھی، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم، اور فارس کو مسلمانوں نے بعد میں فتح کیا۔ تو جی سورہ محمد کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔